ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں سی آئی اے کا اکثر ایک ٹول رہا ہے رجیم چینج کا، اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ سینٹ انتخابات، قومی اسمبلی کے انتخابات، اس میں باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی جس میں نوٹ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، اور کتنا 5 ملین 10 ملین ڈالر اگر آپ خرچ کریں تو آپ پاکستان میں بڑے آرام سے 10-20 بندے ادھر سے ادھر کر کے رجیم چینج کر سکتے ہیں. اور رجیم چینج کی ناظرین یہ بات وزیر اعظم کے کلوز سرکلز میں بھی ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ ہارون اسلم نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا. تو کیا واقعی امریکہ رجیم چینج کرتا ہے، حکومتیں تبدیل کرتا ہے ٹارگٹ کنٹریز میں، اور اس میں استعمال کیا ہوتا ہے؟ بلکہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عراق، لیبیا، سیریا، دیگر ممالک، چند مثالیں آپ کو بتاتے ہیں کہ رجیم چینج کا لفظ باقاعدہ امریکی صدور اور ان کے سیکیورٹی کے آفیشلز استعمال کرتے رہے. آئیے دیکھتے ہیں. Regime change in Iraq is the only certain means of removing a great danger to our nation. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. The only solution is to change the regime itself. We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. جی ناظرین، آپ نے خود رجیم چینج کا لفظ سنا. باقاعدہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے امریکہ کی. اور پچھلے کچھ عرصے میں جب امریکی سفارت خانے کے اسلام آباد اور لاہور میں ان کے کونسل جنرل چارج دی افیئرز کی پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں تو بہت سے اس حوالے سے سوالات اٹھ گئے کہ جناب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا روٹین کا کام ہے، لیکن جب بھی یو ایس آفیشلز ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے معاملات طے بھی پا رہے ہوتے ہیں. اور امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کی، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اور سابق صدر آصف زرداری صاحب ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات انجوائے کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو سے ان کی بات نہیں. اور پھر جب ایبسولوٹلی ناٹ وزیر اعظم نے کہا تو یہ بات اس وقت آنا شروع ہو گئی. کچھ تجزیہ کاروں نے کہا کہ اب کچھ نہ کچھ کام اس حوالے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو نو کانفیڈنس موشن کا سارا آپ ایک سیاسی شو بنایا گیا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی ابھی تک تاریخ نہیں آئی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ انفارمیشن وار بھی آ رہی ہے، اکنامک ٹولز آف وار بھی استعمال ہو رہے ہیں. فیٹف جس طرح رشیا پہ سینکشن لگا دی گئیں، پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ اس حوالے سے. اور یہ پروجیکٹ کوئی نیا نہیں ہے. اس میں باقاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چلی میں حکومت چینج کی گئی. اب وہاں پہ آپ یہ رپورٹ ناظرین جب دیکھ رہے ہوں گے، چلی کی جگہ آپ پاکستان کا لفظ استعمال کر لیں اور وہاں کے ہیڈ آف گورنمنٹ کے لیے عمران خان کا نام ڈالیں، اور باقی تمام کریکٹرز آپ کو پاکستان میں جو پچھلے چند ماہ میں جو کچھ ہوتا رہے آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ چلی میں کیا کر رہی تھی سی آئی اے، امریکن ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی تھی، اور جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فلانی ہو رہی ہیں، اور پیچھے کہانی کیا چل رہی ہوتی ہے. رجیم چینج کا پروجیکٹ چلی میں کس طرح سے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. بڑے پیمانے پر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے سی آئی اے نے سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے ساتھ رابطے قائم کیے. اس مہم کے پہلے ہفتے میں سی آئی اے نے ایک پروپیگنڈا گروپ کو چلی کے علاقے سینٹیاگو میں یومیہ 20 ریڈیو سپاٹس بنانے کے ساتھ ساتھ صوبائی اسٹیشنز بنانے کے لیے فنڈ کیا. سینٹیاگو کے 3 اسٹیشن کے ساتھ ساتھ 24 صوبائی اسٹیشنز پر ہر روز 5 بار 12 منٹ کی نیوز براڈ کاسٹ چلائی گئی. جون کے آخر تک یہ پروپیگنڈا گروپ قومی سطح پر 24 ڈیلی نیوز کاسٹ شروع کر چکا تھا، جبکہ 26 ہفتہ وار کمنٹری پروگرام شروع ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ 3000 پوسٹرز یومیہ تقسیم کیے گئے. یہ پروپیگنڈا مہم ایک چونکا دینے والی مہم تھی. اس سارے دورانیے میں میڈیا نے خاص توجہ حاصل کی. سی آئی اے نے چلین پریس میں اپنے ہم خیال لوگ تیار کیے اور ان کو سپورٹ فراہم کی. سی آئی اے کا یہ مشن 2 حصوں پر مشتمل تھا. ایک مشن یہ تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے. دوسرا مشن یہ تھا کہ چلی کی ان سیاسی لیڈرز اور جماعتوں کو مضبوط کیا جائے جو نان مارکسسٹ تھیں. ان عزائم کو کامیاب بنانے کے لیے سی آئی اے نے 6 منصوبوں پر کام کیا. ان عزائم میں کامیابی کے لیے چلی کے اندر تمام میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی پریس میں بھی یہ چیزیں پھیلائی گئی. 15 اکتوبر سے 20 اکتوبر کے دوران سی آئی اے نے پولیس اور آرمی کا اعلیٰ عہدوں پر موجود افسران کے ساتھ 21 بار رابطہ کیا. مارشل لاء لگانے والوں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ امریکی حکومت کی جانب سے انہیں مارشل لاء لگانے سے پہلے اور اس کے بعد ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جائے گی. سی آئی اے یہ جانتی تھی کہ مارشل لاء کے پلان میں چلی کے آرمی چیف کی برطرفی اور اس شخص کی برطرفی شامل تھی جس نے اس پلان کی مخالفت کی. سی آئی اے نے 22 اکتوبر کو چلین آفیسرز کو 2 مشین گن بھی فراہم کی.
मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडा मंसूबे का मकसद मईशत को कमजोर दिखाना और आलमी सतह पर एलेंडे मुखालिफ मुआशी बयानिया कायम करना और फैलाना था। मिसाल के तौर पर सहाफत के लबादे में छुपे एजेंट्स को चिली भेजा गया और ये जाहिर किया गया कि उनके वहां जाने का मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग करना है। 28 सितंबर तक CIA ने 10 मुख्तलिफ ममालिक के सहाफियों को चिली में दाखिल करवाया। CIA ने प्रोपेगेंडा न्यूज आइटम, छोटे अखबारात और दीगर प्रोपेगेंडा से मुतालिक सरगर्मियों को भी फंड किया। आखिर में CIA ने अमरीकी सहाफियों को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी। CIA की ब्रीफिंग के बाद टाइम मैगजीन ने उम्मीदवार एलेंडे की जीत से मुतालिक अपनी स्टोरी का वक्त और थ्रस्ट ही बदल दिया। अमेरिका का असल मकसद ये था कि एलेंडे हुकूमत पर इतना दबाव डाला जाए कि वह अंदरूनी तौर पर मजबूत हो ही ना सके और अमरीकी मुफाद के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बना सके। इसके लिए अमेरिका ने मुआशी इमदाद भी रोक ली। अमेरिका ने आलमी इक्तसादी इदारों के जरिए भी चिली पर दबाव डालना शुरू कर दिया ताकि उसकी मुआशी हालत खराब हो। इसके बाद अपने असल खुफिया मंसूबे पर काम करते हुए 40 कमेटी ने मंजूर किए गए फंड में से आधे चिली की अपोजिशन जमातों को फराहम किए, जिनमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और दीगर ग्रुप शामिल थे। CIA से फंड मिलने के बाद अपोजिशन जमातें इस काबिल हो गईं कि वो अपना अखबार और रेडियो स्टेशन कायम कर सकें। अपोजिशन की तमाम जमातों को अप्रैल 1971 के म्यूनिसिपल इलेक्शन, मार्च 1973 के कांग्रेस इलेक्शन और मरहलावार ज़िमनी इलेक्शन से पहले फंड्स फराहम कर दिए गए। 40 कमेटी ने अपोजिशन, मीडिया और प्रोपेगेंडा मुहिम को जारी रखने के लिए बड़ा फंड मंजूर किया। अपोजिशन की पब्लिकेशंस के लिए $1.5 बिलियन के फंड जारी किए गए और इस तरह चिली में मीडिया की आजादी बरकरार रही। अक्टूबर 1972 में 40 कमेटी की जानिब से 3 प्राइवेट सेक्टर्स के ग्रुप्स के लिए $1 लाख के फंड जारी किए गए, लेकिन CIA के मुताबिक ये फंड्स 1973 के कांग्रेस इलेक्शन में अपोजिशन के उम्मीदवारों को सपोर्ट फराहम करने के लिए दिए गए। CIA ने चिलियन मिलिट्री के अंदर भी अपने एसेट्स पैदा किए, जिनके जरिए अहम मालूमात हासिल की गई। सितंबर 1971 में जब ये सारा सेटअप मुकम्मल कर लिया गया तो CIA के सेंटियागो स्टेशन और हेडक्वार्टर वाशिंगटन में ये तय किया गया कि अब इस नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अमेरिका का पब्लिक डिप्लोमेसी फंड काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान में इस हवाले से आप लोग खुद अब ये आइडेंटिफाई करें कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए भी गए और उनको बाकायदा फंडिंग भी की गई। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके रवाबित और उनकी फंडिंग, और इस रिपोर्ट को अगर आप में से कोई इस्तेमाल करना चाहे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें ये ज़रूर टैग करके बताइएगा ताकि हमारी भी रहनुमाई हो।